انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں. اور میں اس میں اب تک جملہ بولوں گا شاہ جی، چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر. ہم نے یہ احادیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہ یہ احادیث ہم نے لکھ دی، ہمارا کام تو یہی تھا. جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درس دے دیں بس. اور پھر چلاکیاں کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر، اپنے حکم بدلنا شروع کر دیں، نہیں یہ تو ضعیف تھی، ہم نے غلطی سے صحیح کہہ دیا تھا، اب ہم رجوع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولویوں اس میں جو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو ضعیف ثابت کرو تاکہ تمہاری عوام تمہیں پوچھے کہ تم چھپے ہوئے منکرین حدیث ہو. اور یہ میں نے آپ کو شاہ جی بہت پہلے کہا تھا کہ جتنے ناسبی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے، یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں ان کی موت ہے، ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ منکرین حدیث ہو جائیں. آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا، ماموم احمد عباسی کو دیکھ لیں، اس طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں، ہے تو اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی منکرین حدیث تھا. اب جتنے بھی ہیں نا یہ سب کے سب چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ ناسبی کون ہوتے ہیں، ناسبی کی کیا تعریف ہے، اور کیا اہل حدیث بھی ناسبی ہوتے ہیں، اہل حدیثوں میں ناسبیت ہے؟ ناسبی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں. اہل بیت سے بغض رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو ناسبی کہا جاتا ہے. جی. اور جو یہ کہے کہ اہل حدیث ناسبی ہیں جی. تو یقین جانے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہے. اتنا بڑا جھوٹا، فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے، اس کو شرم نہیں آتی جھوٹے. یہ تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی ظالم کافر یہ کہے کہ مسلمان، یعنی کوئی عیسائی یہ کہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ مسلمان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، جی جی. کوئی رافضی یہ کہہ دے کہ مسلمان اہل سنت جو ہیں اہل الحدیث یہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ و زہرا حسن و حسین اہل بیت کو نہیں مانتے. جی. یہ تو کوئی مجرم ہوگا نا، جھوٹا آئے ہمارے سامنے مبالغہ کرے اس بات پر. اہل حدیثوں کو جو ناسبی کہتا ہے نا، اتنا بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اہل حدیثوں نے اہل بیت کی فضیلت پہ آپ صاحب جنگ لڑی، اور ہر دور میں جنگ لڑی اللہ کے فضل و کرم سے. رسالہ نجاتیہ ہے جو ہندوستان میں ہمارے عقائد پر لکھا گیا، اردو میں فارسی میں پہلا رسالہ تھا فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت واجب اور فرض ہے. ہمارے عقیدے کی ہر کتاب کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا، ہم نے عقیدہ محدثین ائمہ سے لو محدثین میں کون اہل بیت کا دشمن ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت ناسبیت ہے تو ہم پہلے ناسبی ہیں. علی سے محبت کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، اگر یہ ناسبیت ہے تو پھر ہم ناسبی ہیں، اگر یہ مانا ہے تو. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے پرلے درجے کا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے جی، اس سے کوئی بڑا جھوٹا نہیں ہے. اور میں سن رہا تھا ایک گمراہ ظالم تھا، اس نے ایک لمبی چوڑی بکواس کی ہے. اس نے کبھی میں بتانے والا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ ناسبی ہوتے ہیں، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث. مولا کیا نام ہے، صلاح الدین یوسف صاحب کو اس نے ذکر کیا. یہ جناب اچھا سنابلی صاحب کا کیا، مولا کیا نام ہے سنابلی صاحب، کفایت اللہ سنابلی صاحب. کیوں جی؟ وہ جی اہل حدیثوں کے وہ طاہر القادری ہیں. کیا جی؟ وہ جس طرح طاہر القادری بگڑا ہوا، یہ بھی بگڑا ہوا ہے جی. ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے؟ تم سے کہیں زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑواں حصہ بھی زیادہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. جو اہل بیت سے مطلب ناسبی ہوتا ہے. بھائی یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ اگر کوئی یزید کا مخالف بن جائے کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اجتہاداً
یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین اور یزید کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے اجتہاداً، کہ کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین کی یہ اجتہادی خطا ہے، پھر بھی وہ ناسبی نہیں بنے گا. خطا کار ضرور ہے، نظریہ اس کا صحیح نہیں ہے، مگر ناسبی نہیں بنے گا. ناسبی تو تب بنے گا جب بغض اہل بیت سے اس کے دل میں ہوگا. سیدنا حسین کے بارے میں نظریہ اس کا غلط ہوگا، جس طرح ان ظالموں کا سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے. اگر ایسا ہو جائے تو وہ ناسبی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ ڈھیروں لکھا ہے، اس پر انبار بن جاتا ہے کتابوں کا اہل بیت کی فضیلت، ان کی عظمت کے حوالے سے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث جو عفیت کا مسلک ہے، یہ محدثین سے حاصل کردہ اور اس سے اخذ کردہ مسلک اور دین ہے. اللہ کے فضل و کرم میں اس کے اندر تو محبت ہی محبت ہے اہل بیت سے، نفرت کا کوئی پہلو بھی نہیں. اللہ اس پر کروڑوں لانتے کرے. ہم تو کہتے ہیں اس انسان سے ہم بری ہیں 1000 مرتبہ جو اہل بیت کا دشمن ہو، جس کے دل میں اہل بیت کے واسطے قدورت ہو. ہم تو اس کے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیں نا جی، وہ ایک تھا جہلم کے اندر حکیم فیض علم صدیقی، گمراہ و ظالم شخص تھا نا، اہل بیت کا دشمن سے علی کا دشمن تھا نا. ہم الاعلان کہتے ہیں، ہمارے علماء نے آج بھی لکھا ہے اللہ کے فضل، وہ ناسبی تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، ہم اس سے بری ہیں. اگر کوئی اجتہاداً یا لا علمی کی بنیاد پر، چونکہ وہ ایک اہل حدیث مسجد کو اس نے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رکھا تھا، اس بنیاد پر اس کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس کی لا علمی کی بنیاد، اس کی اجتہادی غلطی ہے جو قابل معافی ہے. اس بنیاد پر یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ فیض علم صدیقی کا اہل حدیثوں کے اندر وہ تھا اور ایک گروہ، اس کا ایک لابی اس کے پیچھے چل گئی تھی. ایک انسان کا اس کے نظریات سے اتفاق کرنے والا کوئی بھی انسان نہیں پیش کر سکتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پکا ناسبی تھا. ایک عالم نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف نہیں کیا کہ شیخ آپ نے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے ایسے، مطلب آپ کی یہ غلطی ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہر دور میں اہل حدیثوں نے اردو میں اتنی کتابیں، آپ سے اہل بیت کی محبت میں اتنی کتابیں ہیں جن کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. صلاح الدین یوسف صاحب سے بتائیں کب انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے، کب سیدنا علی کی مخالفت کی ہے، اہل بیت کے فرض کی انہوں نے توہین کر دی ہو، ان کے خلاف انہوں نے دبے لفظوں میں کوئی بات کر دی ہو. وہ اس لیے وہ تو کہتے ہیں کہ میں یزید کے بارے میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس یزید کو ایک پل بنایا جاتا ہے سیدنا معاویہ تک پہنچنے کا، پھر سیدنا معاویہ سے آگے سیدنا عثمان تک پہنچنے کا. ہم اس پل کو گراتے ہیں، یہ جاہل عوام ان کو بتانا چاہتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے ہے. اور ویسے ہونا بھی چاہیے. ایک بندہ ہے مثلا یزید، اگر ایک تو اس کے بارے میں کچھ ثابت نہیں، اس کا فسق و فجور، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونا، اس طرح کی کوئی بات، اگر کوئی چیز ثابت بھی ہوتی تو کیا پھر اس پر جھوٹے الزام لگانا درست اور جائز ہو جاتا؟ جی بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر جو جھوٹے الزامات ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں. جو روایات پیش کی جاتی ہیں ہم ان کی حقیقت بتاتے ہیں، یہ روایت ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، اس کا یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا. اور اگر اس کو دفاع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرتے ہیں یا یزید کی کوئی ایسی فضیلت جو صحابہ کی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس تصور سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کتاب ہے محبت ہی محبت صفحہ 85-66 ہے. حکیم فیض علم صدیقی ناسبی وغیرہ نے سیدنا علی کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان سے تمام اہل حدیث بری و ذمہ ہیں. الحمدللہ. ان جاہلوں کو پھر بھی نظر نہیں آتا. یہ میں نے بتایا، یہ جاہل نہیں آپ صاحب، جو شروع میں نے بات بار بار مناسب نہیں ہے، علم جو ہے اس کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ ان سے تمام اہل حدیث بری و ذمہ ہیں. اہل حدیثوں کا ناسبیوں اور رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث کا راستہ کتاب و سنت والا ہے اور یہی اہل سنت ہیں. الحمدللہ. صفحہ 66 پہ محبت میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ناسبی ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، سر کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہے حبیب الرحمان کاندلوی ناسبی گزر ہے دوبندیوں کے اندر، شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ تعالی نے اس کا رد کیا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ جو ہے ناسبی تھا. اور شیخ کیا لکھتے ہیں حبیب الرحمان کاندلوی کے بارے شیخ اثری حافظ اللہ تعالی، اور ہم اسے حضرت حسن و حسین سے عداوت اور ناسبیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں. جی یعنی اہل حدیث ناسبی ہیں، وہ تو اہل بیت کے دشمن کو ناسبی کہتے ہیں. اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے، یعنی آپ نے یہ جو بات ذکر کر دی کاندلی صاحب، ہم اسے حضرت حسن و حسین سے عداوت اور ناسبیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں. جی. اور اسی طرح
اللہ کے فضل یہ شیخ کی کتاب اور اسی طرح ایک اور کتاب میں پیش کیے دیتا ہوں آپ صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں ساتھی جی مولانا عبد المنان راسخ صاحب جی جی حفیظ اللہ تعالی، جی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شان حسن و حسین، جی جی شان حسن و حسین۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، صفحہ اس کا یہ جو ایڈیشن ہے اس کا 75 ہے، جی جی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں ہے۔ جی جی سیدنا حسن کا مقام اہل حدیث کی نظر ہے۔ اہل حدیث کی نظر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ترمذی والی حدیث ہے اللہ کے اس کی سند حسن ہے ہمارے مطابق، جی جی وہ سند حسن اور متن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ست لعنتہم جی جی وکل نبی مجاب، 6 شخص ہیں جن پہ میں محمد نے لعنت کر دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر نبی جو ہے مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرے گا جو کس پر لعنت کرے وہ تو قبول ہو جائے گی نا۔ جی جی ایک وہ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، میرے اہل بیت کے متعلق وہ کچھ حلال سمجھے اس کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ان کے حوالے سے، جی اور یہ حدیث ہمارے مد نظر ہے۔ اب ان کی عزت و ناموس اچھالنا ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، اور وہ انسان لعنتی ہے پکا، وہ اہل حدیث کا وہ اہل خبیث ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور مومنوں کی لعنت ہے۔ یہ اتنے ظالم اور بے وقوف ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ 12 اور 13 چاہیے یہ تھا کہ روافض کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، امت مسلمہ کو بتاتے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے یہ صحابہ کے متعلق کہہ دیا ہے، اس دن بھی یہ لوگ یہ ظالم جو نیم رافضی ہیں جی رافضیوں کو مواد مہیا کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، اور اہل حدیث کے خلاف بکواس اور بازار وہ زبان تام دراز کرتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کردار کتنا برا ہے، کالے دل والو، تم کتنے جاہل اور ظالم بے وقوف گدھے ہو کہ تمام کے تمام لوگ دفاع صحابہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تم اہل حدیثوں کے پیچھے اس دن پڑے ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑے اہل حدیث نوجوان ہمارے ساتھ مل گئے۔ کون نوجوان ہے ہمارے سامنے لاؤ؟ ایک اہل حدیث نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت گھر چکی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ بالکل یہ تمہیں وہاں میں خام خواہ تم اہل حدیثوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو، اس طرح کی بات کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بیٹھ کر سمجھتے ہو اللہ سمیع بصیر نہیں ہے، اللہ سنتا اور دیکھتا نہیں ہے۔ ظالموں، ایک دن آنے والا ہے اللہ اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے صحابہ، یعنی یہ واضح کہتے ہیں کہ حضرت ہیڈنگ دی ہے انہوں نے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں، اہل حدیث کی نظر میں، اہل حدیث کی نظر میں، یہ انہوں نے پھر لکھا ہے اور اپنا موقف لکھا ہے سیدنا حسن کے بارے میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کیا عقیدت بھرے انہوں نے پھول جو ہے نا جی وہ پیش کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس طرح ہمارے ایک شیخ تھے، انگلینڈ سے ایک کتاب چھپی آپ صاحب، انگلینڈ سے، جس میں وہ کیا کہتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، اللہ کے فضل وہاں سے پوری دنیا میں اہل حدیث نے اس چیز کو عام کر یہ تو شیعہ جو رافضی ہیں برے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ اہل حدیث ناسبی ہیں۔ کسی شیعہ نے کہا تم علی کو نہیں مانتے، ہمیں کسی نے کہا ہے، اگرچہ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں،